امید ہے کسی معاہدے کی بنیاد رکھ دی گئی ہے، لیکن یہ خاصا مشکل معاملہ ہے۔ یاد رکھیں آپ طالبان سے جمہوری روایات اور شہریوں کے حقوق کی پاسداری کی توقع کر رہے ہیں، اور ایسا انہوں نے ماضی میں کبھی نہیں کیا، لیکن امید ہے کہ وہ اب اپنے مطالبات اگلے افغان صدارتی الیکشن میں سامنے لانے میں دلچسپی لیں گے۔ کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ صدر ٹرمپ اپنی سخت پالیسی کے ذریعے پاکستان سے وہ کام لے پائے جو ان سے پہلے کے صدور نہیں لے سکے؟ میں ہرگز اس پر ہاں نہیں کہہ سکتا۔ ماضی میں بھی مختلف رہنماؤں نے پاکستان پر خاصی سخت پالیسی اپنائی، لیکن پھر انہیں پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کا طریقہ نکالنا پڑا، اور ایمبیسڈر خلیل زاد نے بھی ایسا ہی کیا ہے۔ انہوں نے ابتدا میں سخت موقف اپنایا، لیکن انہوں نے ملک کے ساتھ گفتگو میں تعاون کے طریقے نکالے۔ آپ کے تجربے میں پاکستان سے افغان مسئلے پر تعاون حاصل کرنے کا بہترین طریقہ ہے کیا؟ میرے خیال میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستانی فوج کا تعاون کیسے حاصل کیا جائے۔ مجھے معلوم ہے عمران خان بھی اس حق میں ہیں اور شاہ محمود قریشی بھی خاصے تجربہ کار، لیکن اس کے باوجود آپ کو پاکستان فوج سے بات کرنا ہوگی اور اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ انہیں اس بات کا مکمل احساس ہو کہ پاکستان کو فی الحال سب سے بڑا خطرہ اندرونی عناصر سے ہے، اور یہ کہ وہ اس وقت تک تحریک طالبان پاکستان کے ہاتھوں دہشت گردی کا خاتمہ نہیں کر سکیں گے جب تک وہ بارڈر کے دوسری جانب جاری جنگ کے اثرات کو اپنی جانب آنے سے نہیں روکتے۔ امریکہ پاکستان کے روس اور چین سے قریب ہوتے مراسم کے بارے میں کتنا فکر مند ہے؟ پاکستان سے وابستہ امریکی مفادات کی وجہ پاکستان کا اس علاقے میں ہونا ہے جو مسائل کا شکار ہے اور جو ماضی میں دہشت گردی کی آواز کا رہا ہے۔ اگر پاکستان اپنے اندر دہشت گردی پر قابو پائے اور ہمسایہ ممالک اور خطے میں دہشت گردی پر قابو پانے میں مدد دے تو ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں کہ پاکستان چین سے دوستی کرتا ہے یا روس سے۔ شکیل آفریدی کا معاملہ بھی پاکستان اور امریکہ کے درمیان اختلاف کی ایک وجہ ہے۔ ایک تجویز یہ بھی سامنے آئی کہ عافیہ صدیقی اور شکیل آفریدی کا تبادلہ کر لیا جائے، کیا آپ اس کے حق میں ہیں؟ No. میرا نہیں خیال کہ اس کی کوئی منطق موجود ہے، اور جس قسم کے حالات کا پاکستان شکار ہے، ایسی مثال دیگر عناصر کے لیے جان بوجھ کر تبادلے کی غرض سے یرغمال بنانے کی حوصلہ افزائی کر سکتی ہے۔ کیا پاک امریکہ تعلقات اسی ڈگر پر چلتے رہیں گے، کبھی دھمکی، کبھی میٹھی بات اور کبھی صرف دھمکی؟ سب سے فیصلہ کن بات یہ ہے کہ آیا پاکستان افغانستان میں امن قائم کرنے میں مدد کرتا ہے یا نہیں۔ اگر پاکستان مثبت تبدیلی کا باعث بنتا ہے تاکہ افغانستان میں امن آ سکے اور اپنے ہمسایوں سے افغان امن کے لیے تعاون کرتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ ہم سب پاکستان کے ساتھ مختلف طرح کا برتاؤ کریں گے۔ یہ بات ٹرمپ انتظامیہ سمیت اس سے پچھلی حکومتوں کی جانب سے بھی بالکل واضح رہی ہے۔